بخاری شریف کی حدیث پاک ہے واللہ یعطی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بخاری کے حدیث پاک ہے واللہ یعطی، دینے والا اللہ اور تقسیم کرنے والا، وانما انا قاسم، پیارے آقا فرماتے ہیں تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ یہاں ایک بات میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذوق کو معراج ملے، اور حدیث پاک ہمیں اس کی تفہیم ہونی چاہیے، حدیث پاک کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعطی وانما انا قاسم، محبوب آپ اعلان کر دو کہ دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ دینے والا میں ہوں، وہ کیا دیتا ہے؟ ایک بات یہاں حدیث کو سمجھنے کے لیے غور کریں، جملہ کلام اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، اور ایک ہوتا ہے مفعول۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب جملہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، حدیث پاک یہ بھی ایک جملہ ہے، فعل کا ذکر ہے، فاعل کا ذکر ہے، لیکن مفعول ذکر نہیں۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر وہ چیز وارد ہو، جس پر وہ فعل صادر ہو، اسے مفعول کہتے ہیں۔ جو فعل صادر کرنے والا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، اور جو فعل ہے جو صادر ہو رہا ہے اسے فعل کہتے ہیں۔ تو واللہ یعطی، اللہ یہ فاعل ہے، یعطی یہ فعل ہے۔ اب اللہ دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، دیتا کیا ہے؟ ذکر نہیں، حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اظہار نہیں کیا، بیان نہیں کیا، افشا نہیں کیا۔ کیوں نہیں افشا کیا؟ اس لیے افشا نہیں کیا، اس لیے اظہار نہیں کیا کہ کائنات کا ہر عقل و شعور رکھنے والا فرد یہ جانتا ہے کہ ہر شے اللہ دیتا ہے۔ ہر شعور رکھنے والا، عقل رکھنے والا، فہم رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ ہر شے اللہ دیتا ہے، اس لیے شے کا ذکر نہیں کیا۔ اور جو بھی شے ہے، جو بھی عطا ہے، وہ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو شے کو، مفعول کو محذوف کر دیا، مستتر کر دیا، چھپا دیا، اظہار نہ کیا، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے کہ اپنے محبوب کی شان بیان کر دوں کہ ہر شے دینے والا اللہ ہے۔ واللہ یعطی، ہر شے دینے والا اللہ ہے، اور کائنات کی ہر شے تقسیم کرنے والا میرا محبوب ہے۔ جو جو کچھ وہ دیتا ہے، جو کچھ وہ دے سکتا ہے دیتا ہے، اور سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ واللہ یعطی، جو کچھ وہ دیتا ہے، وَإِنَّمَا کلمہ حصر، وَإِنَّمَا أَنَا قاسم، اور اس کو میں تقسیم کرتا ہوں۔ دینے والا اللہ اور تقسیم کرنے والا مصطفیٰ۔ کائنات کے اندر جو بھی کسی کو مل رہا ہے، حدیث پاک کو سمجھیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، کائنات کے اندر جو بھی کسی کو مل رہا ہے وہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے، کیونکہ انما انا قاسم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے، واللہ یعطی کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ اب وہ کیا نہیں دیتا؟ اللہ کیا نہیں دیتا؟ سب کچھ وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں دیتا وہ۔
دیتا وہی سب کچھ ہے. اہل سنت کا عقیدہ دیکھیں کتنا پیارا عقیدہ ہے. دیتا سب کچھ وہی ہے, اولاد بھی وہی دیتا ہے, رزق بھی وہی دیتا ہے, موت و حیات بھی وہی دیتا ہے, کائنات کی ہر شے دینے والا اللہ ہے, لیکن ہر شے کو تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ. کیوں آپ تقسیم کرنے والے ہیں؟ اس لیے کہ آپ عبد معزون ہیں. اللہ رب العزت نے اذن دے دیا ہے, محبوب کائنات جو بھی ہے, جتنی بھی کائنات ہے, اس کو بنانے والا, اس کا خالق میں ہوں, اور اس کا مالک, اس کا تقسیم کرنے والا قاسم تو ہے. تیری مرضی جس کو دے, تیری مرضی جس کو نہ دے. میں نے سب کچھ بنا کر تیرے حوالے کر دیا ہے. میرے قبلہ عالم یہاں ایک جملہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے, آپ ایک جملہ کہتے تھے اور جان ہے, فلسفہ ہے جملے کے اندر. آپ فرمایا کرتے تھے جتنے بھی اس کی ربوبیت کے پالے ہیں, آج سے معراج کی رات اپنے پاس بلا کرنا. اللہ نے فرمایا جتنے بھی اس کی ربوبیت کے پالے ہیں, آج سے اے محبوب تیری رحمت کے حوالے ہیں. کیسا خوبصورت جملہ ہے, فلسفہ اس جملے کے اندر کتنا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جتنے بھی میری ربوبیت کے پالے ہیں سب تیری رحمت کے حوالے ہیں.